وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل حسد حاضر خدمت ہے پیارے دوستوں معزز سامعین، گفتگو کی سیریز میں جس میں ہم دین کی کتاب یعنی کہ قرآن حکیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور ہم سورہ الفاتحہ میں جو دعا مانگتے ہیں اس کا جواب پڑھ رہے ہیں قرآن میں جگہ جگہ سے۔ سورہ آل عمران ہمارے مطالعے میں ہے، اور ہم جن آیتوں کو آج پڑھیں گے جن میں سے جواب ہمیں ملے گا الفاتحہ میں کہ کیا صحیح راستہ ہے جس پہ چلنا ہے اور کن غلطیوں سے بچنا ہے، وہ آیت نمبر 95 سے 101 تک ہے۔ یہ سورہ مبارکہ یعنی کہ آل عمران اہل کتاب سے بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ ان میں مخاطب ہوا ہے۔ مسلمانوں کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کیسے تم نے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، اپنے رویوں میں کیا تبدیل لانی ہے، اپنے عمل کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اپنے اخلاق کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اپنے ایمان کو کیسے مضبوطی فراہم کرنی ہے۔ یہی دار سورہ الفاتحہ کا جواب ہے۔ ہم پچھلی نشستوں میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک، وہ ٹاپک جو ہمارے لیے بھی انتہائی ریلیونٹ ہے، ظاہر ہے قرآن نے اسی لیے اس کا ذکر بھی کیا ہے، وہ ہے کہ جی دین ابراہیم میں ٹکڑے نہیں کرنے ہیں، دین ابراہیم میں فرقے نہیں بنانے ہیں۔ اس کی ہی پیچھے سے چلی آ رہی ہے گفتگو، سارا نظم چلا آ رہا ہے۔ قرآن بہت ہی منظم کتاب ہے، ظاہر ہے اپنے سیاق اور سباق کو کھول کر وضاحت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ محکم انداز میں بیان کرتی ہے۔ اسی بیک گراؤنڈ میں دین کو الگ الگ کر کے، اس کے الگ نام رکھ کے، اس میں فرقے بنا کر، اور پھر یہ اعلان کر کے کہ ہمارا فرقہ ٹھیک ہے اور باقی سب غلط ہیں، اس رویے کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ یہود اور نصارہ نے کیا تھا، تم یہ غلطیاں مت دہرا لینا۔ اسی بات کی وضاحت کر رہا ہے اللہ، اسی بات کو مزید تاکید سے بتا رہا ہے۔ سورہ 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل صدق اللہ۔ اس سے پہلے اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے، ظاہر ہے اللہ ٹھیک ہی کہتا ہے، صحیح فرماتا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ آپ نے اتباع کرنی ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت کی۔ ان کی ملت کی پیروی دین ابراہیم ہے۔ اس میں ٹکڑے انہی کی اولادوں نے کر لیے، ایک یہود کہہ کے الگ ہو گئے اپنے آپ کو، ایک نصرانی کہہ کے الگ ہو گئے، کچھ بتوں کی پرستش میں لگ گئے، دین کے حلیہ بگاڑ کے۔ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ دین اب مکمل کیا جا رہا ہے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ ان کو کہا جا رہا ہے اب اس دین ابراہیم کو صحیح شکل میں ہر علائش سے پاک کر کے آپ نے تا قیامت کے لیے جاری کر دینا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، یکسو ابراہیم جو حنیف تھے، یکسو تھے، کبھی انہوں نے اللہ کی حکم عدولی نہیں کی، کبھی انہوں نے اپنا مطمع نظر اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بنایا۔ ان کی یکسوئی سراسر دین کی طرف تھی، اسلام کی طرف تھی۔ اپنے آپ کو مسلم بنایا، مسلم رہے، مسلم ہو کر ہی اس دنیا سے گئے، اور یہی پیغام پیچھے چھوڑ گئے اپنی اولادوں میں کہ تمہیں مسلمان ہی رہنا ہے، دین کو ٹکڑوں میں نہیں بانٹنا ہے۔ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ یہی ملت ابراہیم کا میسج ہے کہ توحید پر قائم ہونا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت پہ عمل کرنا ہے، اور آخرت میں جب پلٹ کے جاؤ گے تو اعمال کے بدلے پاؤ گے۔ اسی ابراہیم نے دین کا سب سے بڑا اس دنیا میں جو اس نے نشانی بنائی، جو گھر بنایا اللہ کا، انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس نے کیا تھا؟ پہلا گھر جو اللہ کا بنایا وہ اس نے مکہ میں بنایا تھا۔ اسی ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ مکہ کا پرانا نام جو آتا ہے تاریخ میں وہ بکہ کہلاتا تھا، بعد میں مکہ ہوا۔ یہ برکت والا، اور یہیں سے ہدایت کے سرچشمے پھوٹے ہیں للعالمین، تمام لوگوں کے لیے، تمام دنیا کے لیے۔ فیہ آیات بینات، اور یہ کھلی ہوئی نشانی ہے۔ مقام ابراہیم ومن دخل کان آمنا، جو بھی اس اللہ کے گھر میں، ابراہیم کے بنائے ہوئے گھر میں داخل ہوا اس کو امن اور سلامتی مل گئی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے ہی ہے کہ لوگ حج کرنے اس گھر کی طرف آتے ہیں، اور جس کو اس میں استطاعت ہوتی ہے، جو کر سکتا ہے وہ اس طرف پہنچتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو پھر بھی انکار کرتا ہے، ایسی نشانی، ایسی درخشاں نشانی، ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر، اور ان کی اولادوں میں جاری ہوا نبوت کا سلسلہ جو کہ پایہ تکمیل تک پہنچا انہی کی اولاد میں سے آئے ہوئے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ 14 صدیاں گزر چکیں، وہ گھر آج بھی موجود ہے، جگمگا رہا ہے، نشانی کے طور پہ کہ دیکھو ہوا میں باتیں نہیں کی جا رہی، ہمارا آخری نبی رسول آیا تھا، یہیں آیا تھا، اسی گھر کو ہر علائش سے پاک کر کے، اسی دین ابراہیم کو ہر طرح کی عملی اور اخلاقی اور علمی غلطیوں سے پاک کر کے، علائشوں سے پاک کر کے اس نے آخری شکل میں، محفوظ ترین شکل میں تا قیامت جاری کر دیا ہے۔
اس پر اب جمع ہونا ہوگا، فرقوں میں نہیں بٹنا ہوگا۔ اور پھر آگے سرزنش فرمائی ہے اہل کتاب کی اگلی آیتوں میں 98 سے لے کے 100 تک کہ تم کیوں انکار کرتے ہو، کیوں چھپاتے ہو اللہ کے پیغام کو؟ تمہیں تو کتابیں پہنچ گئی تھیں، تم نے نبی اور رسول دیکھ لیے تھے، تمہیں روگردانی نہیں کرنی تھی، تمہیں تو سچ کی گواہی دینی تھی، لیکن پھر بھی تم نے یہ رویہ اپنایا ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو چھوڑ کر، اس کی بھیجی ہوئی آیات کو چھوڑ کر تم نے سرکشی کی، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے ہو۔ تم ہو جنہوں نے اللہ کا غضب سمیٹا ہے، تم ہو جو بھٹک کے رہ گئے ہو۔ ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ تم یہ غلطیاں مت کرنا، تم دین ابراہیم میں فرقے مت بنانا، تم الگ الگ نام رکھ کر الگ مت ہونا، تم وہ دعوے نہ کرنا کہ جی ہم ہیں تو ٹھیک باقی سب غلط، جبکہ اللہ کی بھیجی ہوئی کھلی ہوئی نشانیاں موجود ہوں۔ اور اس گفتگو کو سمیٹا کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ اگلی گفتگو میں اللہ داخل ہوتا، اور وہ یہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ تم پڑھتے تو ہو، تلاوت کرتے ہو اللہ کی آیتوں کی۔ تلاوت ذہن میں رکھ لیں، عربی میں بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تلاوت کا پورا لفظ قرآن اس بات سے خالی ہے کہ کہیں اس نے لفظ تلاوت کو ادا کیا ہو کسی بھی شکل میں، اور وہ یہ مطلب نہ نکالا ہو کہ جی سمجھ کر کیا جواب دیا گیا، سمجھ کر کیا سیکھا گیا۔ صرف پڑھ جانے سے تلاوت کا لفظ ادا نہیں ہو سکتا، عربی اس سے خالی ہے۔ یہ ہم نے اس طرح بنایا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، گزار رہے ہیں قرآن کو، نہ مطلب سمجھ پا رہے ہیں، نہ اس سے ہدایت ہمیں مل رہی ہے، صرف پڑھتے ہوئے گزر گئے۔ جیسے کہ اگر کسی کو چینی جاپانی زبان بھی پڑھنے میں آ جائے، زبان مطلب نہ سمجھ سکتا ہو، پھر ہدایت نہیں پہنچ سکتی۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، جبکہ تمہارے اندر اب یہ رسول بھی موجود ہے، یہ ہماری آیات تمہیں سنا رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے تم پر، تم سمجھ رہے ہو ان کو، ان کا مطلب جانتے ہو، پچھلی ہدایت موجود ہے، یہ تم میں موجود ہے، پھر بھی تم انکار کرتے ہو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو کوئی بھی اللہ کی طرف آتا ہے اور جو کوئی بھی اللہ کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، اسی کو ہدایت ملتی ہے کہ وہ صراط مستقیم پر رہے۔ تو یہ دیکھیں، اسی صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں نا فاتحہ میں، اللہ بتا رہا ہے کہ یہ طریقہ ہے، ملت ابراہیم پر آنا ہے، دین ابراہیم ہے، یہ وہی دین ہے جو آدم سے چلا ہے، ابراہیم تک پہنچا ہے، اور آگے اس کی اولادوں میں ہم نے نبی اور انبیاء بھیجے ہیں۔ اس آخری نبی رسول اسی ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے۔ یہ اب دین کو اپنی آخری مکمل واضح محکم شکل میں 100% بیان کر رہا ہے، تمہیں دے کے جا رہا ہے۔ اس کا علم قرآن میں، اس کا عمل کر کر کے دکھا رہا ہے، یعنی کہ سنت جاری کر رہا ہے۔ ماخذ ایک ہی ہے، اللہ کا آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم بھی وہی دے رہا ہے قرآن کی شکل میں، عمل بھی وہی سکھا رہا ہے سنت کی شکل میں۔ یہ وہی دین ہے، ابراہیم کا دین، ابراہیم حنیف کا دین، ہر علائش سے پاک کر دیا گیا ہے۔ اس کی اولادوں نے جو اس کا حلیہ بگاڑا تھا، اپنے نام الگ کر کے فرقے بنائے تھے، ہمارے نبی نے آ کے اس معاملے کو ٹھیک کیا۔ اب صراط مستقیم یہی ہے۔ دوبارہ سنیے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات تمہارے درمیان میں اس کا رسول موجود ہے۔ اللہ کے رسول تو اس دنیا سے تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ذمہ داری 100% پوری کر کے، دین 100% دے کر، اس کا علم 100% ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، اس کا عمل بھی ہمیں 100% ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ اس کو جاننے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر دین کا علم ٹھیک ہے تو قرآن میں موجود ہوگا، اور اگر دین کا عمل ہے، دین کے نام پر اس عمل کو جاری کیا گیا ہے، تو اس کی نسبت 100% عملی طور پہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مل جائے گی، آپ کو ان کی زندگی میں پائی جاری ہوگی اس کی عملی شکل، جبھی تو وہ ان سے چلا ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو دین پورا دیا تھا۔ اس کے بعد آنے والا کوئی بھی عمل ہوگا، کوئی بھی علم ہوگا، وہ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کیا ہوا نہیں ہوگا، لہٰذا پھر وہ دین کہہ کر بیان نہیں کیا جا سکے گا۔ اس کا عمل عملی طور پر پہنچنا چاہیے، اس دور تک پہنچ جانا چاہیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور اس کا علم تو محفوظ ویسے ہی قرآن میں موجود ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ آج جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود نہیں ہیں، ان کی ہی دی ہوئی بینات، ان کی دی ہوئی آیات قرآن کی صورت میں موجود ہیں۔ اب ہمارا کام ہے کہ اب ان پر ایک جگہ جمع ہوں، اپنے باقی علوم کو قرآن کے تابع رکھ کے دیکھ لیں کہ اس میں سے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں۔ اس اللہ کی رسی کو ہمیں پکڑنا ہوگا، یہ صراط مستقیم ہے۔ آگے دیکھیے گا کہ زور کی آیتیں آنے والی ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں،
جب اللہ بتائے گا دیکھو بہت سمجھا دیا تمہیں، ہر طرح سے دلیل واضح کر دی، پھر بھی اگر رویے نہ بدلے، اسی دین ابراہیم کو نہ اپنایا جس کا نام اسلام ہے، اپنی شناخت وہی نہ بنائی جو اللہ کی طرف سے اس کے نبیوں نے جاری کی ہے، یعنی کہ مسلمان اپنے نام الگ کیے، پھر علمی اختلافات سے بڑھ کر دیواریں اٹھا کر اپنے فرقے بنا لیے، یہ دعوے شروع کر دیے کہ ہم ٹھیک باقی سب غلط، تو پھر اس کا ایک نتیجہ نکلے گا۔ وہ نتیجہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اگلی آیات میں۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی دعا مانگنے کے بعد اس کو سمجھنے کی، اس سے وابستہ ہونے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔